السلام علیکم. ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اپنی ہیلتھ سیریز پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. جب ہم اپنی خوراک، نیند اور ذہنی سکون کے اوپر توجہ دیتے ہیں تو اس وقت ایک اچھی صحت کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. آج میرے پاس جو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں وہ ڈائبٹیز، ذیابطیس جس کو اردو میں کہا جاتا ہے، اس کے اسپیشلسٹ ہیں. ہم آج آپ سے کچھ آپ کا تعارف بھی لیں گے. ماشاءاللہ آپ اتنی چیزوں میں آپ اسپیشلٹیز میں دیکھ رہی تھی، 2-3 آپ کے یعنی چیزیں ہیں، ریمیٹالوجی بھی، لیکن بیسیکلی جو آپ کا یعنی کہ ڈائبٹیز میں جو آپ کا انٹرسٹ ہے. جی بالکل میڈم. اور آپ کا جو اپروچ ہے، جو ہم آف لائن بات کر رہے تھے، تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے وقت نکالا اور آپ میری پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے یوتھ کے ساتھ، ینگ بلڈ کے ساتھ کنیکٹ کرنا. تھینک یو سو مچ. اور آئی لرن فرام ایوری بڈی. آئی وانٹ ٹو لرن آل دا ٹائم. تو ڈاکٹر قیصر فاروق، ویلکم اگین کہ آپ آئے ہیں اور ہم اپنی کچھ یہی موضوعات جس میں آپ اسپیشلائز کرتے ہیں اور آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اور جو آپ کا ویژن ہے نا وہ بہت لیٹسٹ ہے، بہت ہی ہولسٹک اپروچ ہے. اور میں اس کو ایک اور چیز بھی سراہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ ہولسٹک اپروچ جو لوگ رکھتے ہیں ان کے مورلز اینڈ ایتھکس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. بیکاز میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کی جو دنیا ہے جس میں کمرشلائزیشن بالکل کا ایک دور ہے اور ایک دوڑ ہے، ایک بہاؤ، ایک سمندر ہے، تو اس میں جب ہم ایسے ہم کو نگینے سمندر میں سے مل جاتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو بہت زیادہ جزاکم اللہ خیر. یو آر ہیئر، یو ٹک ٹائم فار اس. تو ڈاکٹر قیصر فاروق، ماشاءاللہ سے ایف سی پی ایس آپ نے کیا انٹرنل میڈیسن میں، فیلوشپ آپ نے ریومیٹالوجی میں کر لی، اور ابھی آپ جنا ہاسپٹل میں ماشاءاللہ سرو کر رہے ہیں. اور MRCP. اینڈ the highlight which I have talked to you and which I have known، ابھی جو آپ کی ریسرچ ہم کر رہے تھے، آپ کے بارے میں پڑھ رہے تھے، the highlighting point is that you are very keen and enthusiastic for diabetes reversal plan. بالکل میڈم. And I would, salute you. And we will talk about the repercussions and what are the merits. Of course, these are merits. Sure, madam. That I would like to salute you, that very few people are thinking like this. اینڈ اس پہ ہم ایک الگ سے سوال اور تفصیلی گفتگو تھوڑی سی کریں گے. ضرور. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ اس طرح سے خدمت کرتے رہیں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جیسے کہ ہر ایک سے میں گفتگو کے آغاز میں سوال کرتی ہوں کہ آپ کا رجحان کیسے بنا یہ ڈائبٹیز میلائٹس، جو ایک اتنی موذی بیماری ہے، سائلنٹ کلر بھی ہے، اینڈ اٹ از ون آف دا میجر بالکل میٹابولک ڈیزیزز. یس. سو آپ کا کس وقت رجحان بنا کہ آپ ڈائبٹیز میلائٹس کے اوپر فوکس کریں اپنی ہولسٹک اپروچ کے ساتھ؟ کوئی خاص ایسا آپ کو پیشنٹ ملا، آپ کے خاص میں یقین سے کہہ سکتی ہوں مینٹورز بھی ہوں گے، استاد بھی ہوں گے، تو کیسے آپ اس طرف آئے؟ اور ناؤ یو آر سرونگ سو مینی پیپل تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ میڈم آپ کے انوائٹ کرنے کا اس پروگرام میں. اور میڈم اس میں یہ ہے کہ میں MBBS کیا، پھر FCPS انٹرنل میڈیسن میں کیا، اس کے علاوہ میں نے MRCP UK کیا، اور میں روماٹولوجی میں سیکنڈ اسپیشلائزیشن بھی کی ہے. تو اصل میں ڈائبٹیز کی طرف آنے کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ میری وائف کو ڈائبٹیز ہوتی ہے 2022 میں.
ओके, तो जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोला जाता है, जी 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 तो उनको डायबिटीज़ हुई, वो भी डॉक्टर है माशाल्लाह से, लेकिन जब डायबिटीज़ हुई तो मैंने उनको कहा अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। हालांकि मैं FCPS मेडिसिन की हुई थी, लेकिन मैंने कहा आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, चलें। ऐसे ही होता है, मैं हम भी ऐसे ही करते हैं घर जी। का बंदा थोड़ा इतना ज़्यादा लेता नहीं, उसे लाइट ले जी रहा जी होता जी है, जी तो उन्होंने इंसुलिन रिकमेंड कर दी। जी जी तो जी। मेरी वाइफ ने इंसुलिन लगाना शुरू कर दी, शुगर नहीं कंट्रोल हो रही थी, शुगर उनकी 200 250, जो कि प्रेगनेंसी में बहुत डेंजरस लेवल है। तो मेरी वाइफ ने तब ना थोड़ी सी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी, थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या चल रहा है डायबिटीज़ पे, कि एग्जैक्टली, लाइक कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि जब भी डॉक्टर के पास जाएं वो इंसुलिन बढ़ा दें, और लाइक मेरे से डिस्कस करें तो मुझे भी थोड़ा सा लगे कि पेनफुल है इंजेक्शन लगाना, और शुगर लेवल है जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो फिर जब उन्होंने स्टडी किया इसको कि डायबिटीज़ वाकई ये रिवर्स हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मेरे से डिस्कस किया, तो मैंने भी उन चीज़ों को पढ़ा। फिर मैंने अपने किबला दुरुस्त किया कि ये कोई डाइट भी कोई चीज़ है, इसको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें डॉक्टर्स को जो सिखाया जाता है कि सर दर्द है तो सर दर्द की दवाई दे दें, पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवाई दे दें, शुगर ज़्यादा तो शुगर की दवाई दे दें, तो इसको कैसे ठीक किया जाए। फिर 2022 में जब मेरी वाइफ को हुई तो मैंने भी स्टडी किया, तो मेरी वाइफ को कहीं से एक ग्रुप, एक पेज नज़र आया अशरफ चौधरी के नाम से, तो मैंने अशरफ साहब से फिर रब्ता किया। असल में वो एक थे कि जिन्होंने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी थी इंसुलिन की, इसी पाथवे से, जो उन्होंने भी रिसर्च की कि दवाइयाँ छूट सकती हैं। तो फिर मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन किया और इस पॉइंट पे आया, और फिर हमारे पास हर महीने हज़ारों मरीज़ पूरी दुनिया से, क्या पाकिस्तान से भी आते हैं, जिनकी हम दवाइयाँ इंसुलिन टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट की छुड़वाते हैं, और फिर जो यकीन माने डॉक्टर साहब, अब फिर जो खुशी होती है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अभी आपके आने से पहले आपकी स्टूडियो में मेरे से बात चल रही कि डॉक्टर साहब ये क्या फीलिंग क्या आती है, तो मैंने कहा वो बयान नहीं की जा सकती, कि एक डॉक्टर होने के नाते दवाइयाँ लिखना बड़ा आसान काम है, कि आप पेट दर्द की दवाई, जैसे मैंने जिक्र किया, शुगर की दवाइयाँ वो लिख दें, लेकिन जब किसी को दवाइयों से फ्री करने की खुशी आती है ना, वो किसी चीज़ से आप मैच नहीं कर सकते। commendable job, commendable, and the thought behind is so revolutionary, और आप इस चीज़ को लेकर जो है वो इस इन लाइंस पे आप ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं और इस चीज़ को प्रमोट भी कर रहे हैं, और हम पब्लिक को भी अवेयरनेस दे रहे हैं। बिल्कुल मैडम, कि ये ना बड़ा दिल छोटा ना करो अभी देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। बिल्कुल ऐसा ही सो यू नो समथिंग, मैंने एक और भी चीज़ देखी है कि अगर प्री डायबिटीज़ हो या डायबिटीज़ हो, और जेनेटिक जो होती है वो तो फिर इतना डर लग रहा होता है, तो पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाता है, बिल्कुल डिप्रेस ऐसा ही भी है। हो जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा और ही है। बाज़ दफ़ा वो नॉन कंप्लाइंट, फिर वो दवाई भी नहीं लेना चाहते। फिर बेचारों को ना, आप जैसे लोग जो ये काम कर रहे हैं, कोई उनके पास राब्ता भी नहीं होता कि कोई इनको गाइड करे, या उनकी जो यंगर जनरेशन है वो कुछ ढूंढे, कुछ हेल्प करे, जिसको भी हुआ है या जिस भी एज ग्रुप का है, इट नीड्स अ फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल And I ऐसा think ही in है। every specialty you need बिल्कुल a ऐसा ही family है। support, right? ऐसा ही है, बिल्कुल। Or either you're so lucky to have good friends and associates. So that's about it. Let's move forward. So diabetes mellitus जो एक इतना खतरनाक सा मैडम, नाम पाकिस्तान इस टाइम दुनिया का ना तीसरे नंबर पे थ्रू आउट द वर्ल्ड जा रहा है डायबिटीज़ में, जी। और एवरी थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन, जो लेटेस्ट स्टैट्स हैं उसमें डायबिटीज़ पाकिस्तान में हर तीसरे चौथे बंदे को डायबिटीज़ है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी समझी जा रही है, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उन पे भी आगे जाके बात करूँगा, वो इस तरह की हैं कि जब हम किसी भी वार्ड में जाते हैं, लाइक किडनी का Exactly. वार्ड है, दिल का वार्ड है, लाइक स्ट्रोक वार्ड है, तो हर वार्ड में आपको जो मेजॉरिटी नंबर ऑफ पेशेंट्स मिलेंगे वो डायबिटीज़ के मिलेंगे। diabetes and hypertension, बिल्कुल, और ये उनकी top पे। और उनकी कॉम्प्लिकेशंस, तो ये एक बड़ा ही सीरियस प्रॉब्लम है, और इसको हमने कैसे रोकना है। हर साल वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाए जाते हैं, हर साल सेमिनार्स किए जाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ तो आपकी बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रॉब्लम कहीं और है जिस पे फोकस नहीं हो रहा। तो आज यही मैं बात करने के लिए आज आपके तो डॉक्टर केसर, आप ये बताइएगा हमको कि जो एक्चुअली देखे ना, इतनी ख़तरनाक ये तादाद भी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही। और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे और ये सब तो हो ही रहा होता है, लेकिन मतलब एवरी थर्ड पर्सन इज़ डायबिटिक
بالکل ایسے ہی ہے اور میڈم. پری ڈائبٹک میڈم یا ڈائبٹک. یہ تو وہ ہے نا وہ ریشو جو معلوم ہے. جی جی ابھی جی پاکستان میں تقریباً 3-3.5 کروڑ ریسرچ ہی یہ کم ہوتی بنتی ہے. جی اگر ہم آئی ٹیسٹ کرنا شروع کر دیں ادھر آپ کے یونیورسٹی میں ایون اسٹارٹ آج کر دیں تو جی کوئی کر لیں ایسے 50% ایسے لوگ نکلیں گے جن کو لائک پتہ ہی نہیں ہے کہ شوگر ہے یا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو شروع میں شوگر کی ایسا علامات بھی ایسا نہیں آ رہی ہوتی کہ جس پہ لوگ توجہ دیں. جی جو ایسی علامات ہوتی ہیں نا جو آپ ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے ہمارے ناظرین سامعین کے بالکل لیے آپ ایسے ہی ہے. بتائیے کہ وہ علامات ہوتی ہیں. اور میں یہ بات کہتی ہوں کہ ہم صرف اسی معاملے میں نہیں لیکن اپنی زندگی کو نا ہم وہ جو آسٹرچ والا رویہ نہیں ہوتا بالکل ہم ایسے ہی شدر مر بن جاتے تو اگنور کر رہے ہوتے بعض ہیں. دفعہ ہم نان کمپلائنٹ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وی آر ان ڈینائل. بالکل ایسے یہ ہی ہے چل میڈم. رہا ہے یہ سمٹمز ہیں. تو آپ ذرا سا بتائیے گا کہ یہ اگر سمٹمز ہیں اور میں آپ سے سمجھنا بھی چاہوں گی بالکل ایسے ہی ہے. کہ ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک تو انویسٹیگیشنز ہوتی ہے لیکن ویسے ہی جنرلی اگر آپ تھوڑا سا سمجھانا چاہیں. میں میڈم ضرور اس پہ بات کرتا ہوں. شوگر کی جیسے میں نے بتایا نا کہ شوگر کی ویسے تو 2 ٹائپس ہوتی ہیں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 لیکن میجورٹی جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے جو کہ سب سے زیادہ کامنلی پائی جا رہی ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ اور پاکستان میں بھی اس کی انیشلی کوئی ایسا علامت نہیں ہوتی لیکن جو اس کی علامات ہو سکتی ہیں اس میں پیشاب کا بہت زیادہ آنا پولی یوریا جسے کہتے ہیں پیاس بہت زیادہ لگنا اور کچھ لوگوں کو تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے فٹیگ ٹائرڈنس ہر ٹائم تھوڑا سا کام کیا پھر تھک گئے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا ویٹ لاس اچانک ہونا شروع ہو جاتا ہے لائک ود ان منتھس آپ کا وزن 10 to 15 kg لوز ہو گیا اور آپ کو پتہ چلا یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کی کوئی اور آبویس ریزن نہ ہو تو اس میں ڈائبٹیز بھی ایک رول پلے کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ڈائبٹیز کے لیول جب زیادہ رہتے ہیں تو کچھ لوگوں میں بلرنگ آف ویژن ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ان کی آنکھوں کے آگے دھندلا آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پرابلم بھی ڈائبٹیز کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو نا بے جا بہت زیادہ بھوک لگنا کھانا کھانے کے بعد ایک تو سستی کاہلی سوار ہو جانا اور اس کو بھوک کا زیادہ لگنا یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے جو کہ ڈائبٹیز کی طرف لے کے جاتی ہے. یا کچھ لوگوں کے پاؤں کا سن ہو جانا یا پاؤں کے جلنے کی علامت سٹارٹ ہو جاتی ہے. جی جی آگ لگی تو رات سوتے ہیں تو پاؤں رکھ نہیں سکتے اپنے بیڈ پہ اٹھا کے مارنے پڑتے ہیں یا چادر کو ڈالتے ہیں تو گرمی سی محسوس ہوتی ہے پاؤں میں جلن محسوس ہو رہی ہوتی ہے. یہ کچھ علامات ہیں جن کی بنیاد پہ آپ ڈائبٹیز کو گیس کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی وجہ اگر آپ کوئی بھی پیشنٹ ہے اگر وہ اپنی اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے لائک وہ اپنی ہائٹ میئر کرے اور اپنا ویسٹ سرکمفیرنس میئر کرے اپنی یعنی کہ ناف سے گرد سے ایبڈومنل گرد اور یہ وہ ناف اگر سے آپ میئر کرے. کائنڈلی بتا دیں کہ میلز کا کتنا ہونا چاہیے اس فیمیلز میں رفلی یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ہائٹ ہے اس کا آدھا ہونا چاہیے آپ کی جو ویسٹ سرکمفیرنس ہے یعنی کہ وہ آپ کی ناف کے سے آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہے. سپوز آپ کی ہائٹ 70 انچز بیلی ہے بٹنس. ہاں لائک آپ نے اگر 70 انچز آپ کی ہائٹ ہے تو 35 سے کم آپ کی ہونی چاہیے جو ویسٹ سرکمفیرنس. اگر یہ آپ کی زیادہ ہے تو اس کا مطلب آپ کو میٹابولک ڈیزیزز جو ساری ہو سکتی ہیں اس میں آپ کو ڈائبٹیز نمبر 1 نمبر 2 آپ کو موٹاپا وہ ڈیفینیٹلی ہے. اس کے علاوہ آپ کے اندر فیٹی لیور کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو بلڈ پریشر کولیسٹرول یہ ساری بیماریاں بیسیکلی مجموعہ ہیں اور یہ ایک ہی ان کا خاندان ہے وہ انسولین ریزسٹنس جو ان ساریوں کو لے کے آتی ہے. اگر یہ آپ کا ایک پیمانہ ہے بغیر کسی ٹیسٹ کروائے بغیر کسی لیبارٹری جائے اگر آپ کا یہ پیمانہ آ رہا ہے تو شوگر نہیں تو باقی علامات باقی پرابلمس آپ کے ساتھ آ چکے ہوں گے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہر دفعہ یہ میں ضرور کرتی ہوں سوال اور ڈائبٹیز سے تو بہت ہی زیادہ اٹس ویری ریلیونٹ اینڈ پرٹیننٹ کہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کے اندر کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی ایک ذیابطیس کے مریض کے لیے. میڈم شوگر کا پیشنٹ ہو یا میٹابولک کسی بھی ڈیزیز کا پیشنٹ اس کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس کی ڈائٹ ہے. لوگ بہت زیادہ ڈائٹ پہ فوکس نہیں کرتے اور زیادہ تر ہمارے میجورٹی ڈاکٹرز بھی اس طرف گائیڈ نہیں دیتے نا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کلینک پہ کہ وہ ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں. ڈائٹ نمبر 1 فیکٹر ہے. اگر آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی شوگر دوائیوں کے بغیر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی انسولین کے بغیر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. ایک تو آپ نے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ واک ایکسرسائز کتنی کرتے ہیں. اور تھرڈ نمبر پہ آپ کیا آ جاتا ہے مینٹل ہیلتھ. اگر کسی کو انگزائٹی اسٹریس پریشانی کے پرابلمز ہیں یا سلیپ کا پرابلم ہے نیند نہیں آتی تو یہ بھی آپ کی شوگر کو اتنا ہی متاثر کر رہی ہوتی ہے جتنی باقی فیکٹرز. تو آپ پہلے اپنے ڈائٹ کو لائف اسٹائل میں سے امپورٹنس دیں یعنی کہ سپوز آپ کی ڈائٹ میں جو لائف اسٹائل میں ڈائٹ کا پورشن ہونا چاہیے وہ 70% ایٹ لیسٹ آپ کی شوگر کنٹرول کرنے کے لیے. باقی 10% لگا لیں کہ 10 آپ کی واک ایکسرسائز ہے 10% آپ کی سلیپ ہے 10% آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے. تو ڈائٹ کو اگنور کیے بغیر اپنی شوگر کبھی ٹھیک نہیں کر سکتے چاہے آپ کچھ بھی کر لیں.
بہت اچھی طرح آپ نے بتایا. اچھا اب اس کے اندر یہ ایک سوال بنتا ہے کہ یہ جو ایک پیشنٹ ہے اس کا HbA1c 5.7 5.8 ہے اور ڈائٹ ٹھیک ہے اس کی, لیکن یہ کہ اب میں کیا آپ کو بتاؤں کہ آم کا زمانہ ہے, پھلوں کا بادشاہ آیا ہوا ہے, تو اٹس سو ڈیفیکلٹ ٹو ریزسٹ اٹ. سو کیا کرے ڈائبیٹک بیچارہ, نہ کھائے, یا یہ والی جو میں نے پری والی آپ کو سچویشن بتائی ہے, واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ؟ میڈم ہمارے یہاں اصل میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شوگر صرف میٹھا چینی کی صورت میں جو ہم کھا رہے ہیں وہی شوگر ہے. دراصل یہ شوگر کی ایک قسم ہے, اس کے علاوہ اور بہت ساری شوگر کی قسمیں ہیں. پھلوں میں بہت, فروٹس میں شوگر ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس سے بڑی جو ہمارے ایشیا میں وہ جو روٹی چاول کا کلچر ہے جس نے سب سے زیادہ تباہی لائی ہے ہماری شوگر ہونے میں. اگر ہم روٹی چاول کی بات کریں تو وہی سب سے زیادہ آپ کو شوگر کی طرف لے کے جا رہی ہے. ہاں جو پری ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے, اگر اس کا اگر میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا اور طرف لکھوں کہ اگر 5.7 ہے تو وہ آم تو کھا سکتا ہے, لیکن باقی آم کے ساتھ جو چیزیں اور کھانے والی ہیں ان سے پرہیز کر لے تو آم تو لے سکتا ہے. لیکن ہاں آم کے جوسز جو نکال کے لینے ہیں وہ آپ کی شوگر کو بہت زیادہ پیک کریں گے. ایک آدھ آم کھا لے, ایک آدھ کام کھا لے, دن میں 2 بھی کھا سکتا ہے, لیکن واک پر ایکسرسائز اس کے ساتھ کر لے. اور ایون میں اس میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جوسز منع ہے. جوسز کسی بھی پھل کے لیں گے تو وہ ڈائریکٹ چینی بنے گی, ڈائریکٹ شوگر آپ کی بڑھائے گا, اور وہ سمجھے آپ کی میٹابولک جو ڈسٹربنسز ہے, فیٹی لیور والی, شوگر والی ہے, موٹاپے والی ہے, اور یورک ایسڈ کا بھی ایون بڑھنا, وہ بھی آپ کے جوسز سے بن رہا ہے. اور اس چیز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. جی جتنی جو ہے گھر میں بھی لوگ یہ کرتے ہیں, اور اگر جب ڈائن آؤٹ کرتے ہیں یا ہائی ٹی پہ گئے تو اسموتھیز جو ہیں وہ شوگر سرپ انہوں نے بنا کے رکھے ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ ہم ان سے کہیں گے ہیلدی ڈرنک کون سا چاہیے, فریش جوس کون سا ہے. اب فریش جوس جو یا تو ایپل ہوگا, یا پھر جو اسموتھیز ہیں جتنے اس میں شوگر سرپ کے بغیر وہ صرف ویری فیو پیپل یو نو. جی اس میں میڈم کیونکہ جب آپ فروٹ کی بات کی آپ نے, فروٹس میں شوگر تو ہوتی ہے. فروٹ آپ ثابت فارم میں لیں, سالڈ فارم میں لیں تو وہ آپ کے لیے چل جائے گا شوگر کے پیشنٹ کسی میں بھی. جب آپ اس کے جوسز نکالتے ہیں, جوسز نکالنے سے بیسیکلی فائبر ختم ہو جاتا ہے. بالکل فائبر ختم ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ چینی بنتا ہے. اور وہ آپ کہیں باہر ریسٹورینٹس پہ جائیں یا گھر میں, جو ہمارے یہاں کلچر ہے کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے ناشتے سے پہلے ایک جوس پینا ہے اور پھر آپ نے اپنی شوگر کو بڑھانا ہے, اور وہ سب سے زیادہ آپ کو پرابلم لاتی ہے اس حوالے سے. اب میں چاہوں گی کہ یہ بنیادی سوالات میں سے کہ آپ ایک پیشنٹ کہوں یا ایک کوئی انسان, کوئی فرد, جی جی میڈم, تو آپ پیشنٹ کا بھی بتا دیں, نارمل بھی اویئرنیس کے لیے بتا دیں کہ ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے. اور جہاں وہ آج کل یہ ظالم عام آئے ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے بھی بتا دیجیے کیا کریں ان کا, مطلب یہ کہ کتنا لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. میٹھے کھا رہے ہوتے ہیں لوگ ڈنرز میں, میرے اپنے عزیز رشتہ دار سارے ملنے والے, اس میں کہتے ہیں کہ ہم نا اتنی گولی اور کھا لیں گے, گھر جا کے گلوکوفیج لے لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. بیسیکلی میڈم اس میں میڈم میں ڈائٹ پلان پہ بھی آ جاتا ہوں, لیکن اس میں سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ شوگر کی جو ریورسل کی ہم بات کرتے ہیں, پہلے ریورسل پہ شوگر کون سی شوگر ریورس ہو سکتی ہے, کون سی شوگر نہیں ریورس ہو سکتی, اور پھر ہم ڈائٹ پلان بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کون سا ڈائٹ پلان فالو کرنے سے لوگوں کی شوگر ریورس ہو سکتی ہے. تو شوگر کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں بیسیکلی جو میجر ہیں. اس کے علاوہ اب کچھ اور بھی ٹائپس ہیں جو ان بٹوین پائی جاتی ہیں, ان کے جو 1.5 ہے یا موڈی ہے, لاڈا جسے بولتے ہیں, لیکن میجر جو ہے وہ 2 ٹائپس ہیں, جس میں ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. ٹائپ 1 ہوتی ہے جو کہ انسولین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے, اور یہ عموماً بچوں میں ہوتی ہے یا ینگ ایڈلٹس میں لائک 20s میں ہوتی ہے میجورٹی آف دا ٹائم. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, جو کہ زیادہ تر لوگ جس بیماری میں شکار ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, اور یہ آپ کی انسولین جسم میں زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. آپ کے جسم میں انسولین زیادہ بنتی ہے تو آپ کو جو شوگر ہوتی ہے وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے. ہمارے ہاں اصل میں ساری بیماریوں کو ایک ہی کیٹیگری میں جب ڈال دیا جاتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوتی. جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے وہ آپ کی بغیر دوائیوں کے, بغیر انسولین کے ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ اپنا ڈائٹ پلان, اپنی لائف سٹائل کو بدلیں گے. تو ہمارے یہاں ٹائپ 2 میں بھی انسولین لگا دی جاتی ہے, ٹائپ 1 میں بھی لگا دی جاتی ہے, جو کہ اکثر مریضوں کے ساتھ خراب ہو رہا ہوتا ہے, غلط ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں بھی جو شوگر کی دوائیاں بنانے والی کمپنیز ہیں بیسیکلی ان کا انفلوئنس ہے
کہ وہ کبھی اس طرف لے کے جاتی ہی نہیں ہے مریض کو کہ وہ اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کر سکے. بیسیکلی شوگر مافیا ہے اور ایک طرف فوڈ مافیا ہے جو کہ آپ کو ایسی ڈائٹ پہ لے جاتے ہیں جو کہ پروسیس فوڈ ہے, جو کہ انہیلدی فوڈ ہے, جو کہ ایون یہ میں نے جو ڈیفینیشن بتائی ایج والی اب یہ ختم ہو چکی ہے ایک طرح سے. لائک پہلے 20s میں جو ڈائبٹیز ہوتی تھی کچھ سالوں پہلے وہ سمجھا تھا ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے. اب میں روز دیکھتا ہوں ایسے پیشنٹ کہ 18 سال کا بچہ ہے, 20 سال کا بچہ ہے, اس کو جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. اس کی وجہ کہ ہمارے ہاں موٹاپا, اوبیسٹی جو ہے وہ ٹائپ 1 اس نے ٹائپ 2 نے آپ کو ارلی ایج میں ہونا شروع ہو گئی ہے. جنک کھا رہے ہیں, جنک فوڈ آپ کی اتنی زیادہ ہے, پروسیس فوڈ اتنی زیادہ ہو چکی ہے جس نے آپ کو اندر سے سوزش کی باڈی میں اور جس نے آپ کو اس بیماری میں مبتلا کیا. اور یہی بیماری ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور انسولین ریزسٹنس کی جو میں نے بات کی کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جو مین ریزن وہ انسولین ریزسٹنس ہے. اب انسولین ریزسٹنس میں تھوڑا سا ناظرین کو سمجھانے کے لیے بتا دوں کہ ہماری باڈی میں جب بھی کوئی چیز جاتی ہے, ہماری فوڈ میں 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں, پروٹین اینڈ فیٹ. جب کاربوہائیڈریٹس آپ کی باڈی میں جاتے ہیں سب سے زیادہ انسولین کو اسپائک کرتے ہیں. انسولین کا کام ہے کہ یہ آپ کی بلڈ میں جو شوگر آئی ہے اس نے خلیوں تک پہنچانا ہے. اور خلیوں کی ایک لمٹ ہے, جیسے ہم اس حال میں بیٹھے ہیں اس میں کچھ افراد کی لمٹ ہے, اسی طرح خلیوں میں بھی لمٹ ہوتی ہے کہ خاص لمٹ سے زیادہ اس میں شوگر نہیں جا سکتی. تو سپوز اس سے خلیے کی لمٹ تھی جی 10 شوگر کے مالیکول اندر آ جائیں تو انسولین نے پش کیا بلڈ سے جو بھی خلیے میں چلے گئے. ایک ٹائم آتا ہے جب خلیے فل بھر جاتے ہیں تو وہ اندر سے اپنے ریسیپٹرز کو کہتے ہیں جی بس کر دیں. ریسیپٹرز بلاک ہو جاتے ہیں, ریسیپٹرز اس کو رسپانس نہیں دیتے کہ جب آپ کی انسولین ریزسٹ, اور انسولین اس کے مقابلے میں اور بنتی ہے اور زیادہ بڑھتی ہے. تو وہ جو انسولین زیادہ ہونے کی وجہ سے بیماری آتی ہے وہ آپ کی جو شوگر ایکسٹرا بلڈ میں تھی اس کو اس نے فیٹ میں کنورٹ کر دیا. بلڈ میں زیادہ ہوئی تو آپ کو ڈائبٹیز ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ جو انسولین زیادہ بنے گی نا وہاں پہ پرابلم آ جاتا ہے. وہاں پہ پرابلم یہ آئے گا کہ جو انسولین زیادہ بن رہی تھی اب اس نے شوگر بلڈ میں زیادہ نظر آئی کیونکہ خلیوں میں تو جا نہیں رہی, سیلز میں تو جا نہیں رہی, گیٹ لاک ہو گیا. اب آپ نے شوگر بلڈ میں چیک کریں گے تو آپ کی شوگر زیادہ آئے گی. آپ کے یورین میں وہی شوگر باہر نکلے گی تو آپ کی یورین میں شوگر نظر آئے گی. اس کے علاوہ آپ کی جو انسولین کا دوسرا کام ہے, ایک تو اس نے ہے کہ کاربوہائیڈریٹس یا شوگر کو اس نے خلیوں میں سیلز میں پہنچایا. دوسرا اس کا کام ہے کہ اس نے جو شوگر بلڈ میں آئی تھی اس کو اس نے فیٹ میں کنورٹ کر دیا, کولیسٹرول بن گیا. جو کولیسٹرول بنا وہ آپ کے بلڈ میں آیا تو ٹرائیگلیسرائڈز آپ کے بڑھ گئے, وہی کولیسٹرول آپ کے لیور پہ گیا تو وہ فیٹی لیور ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کی وہی جو فیٹ بنا, جو چربی بنی وہ آپ کے اگر پیٹ کے گرد جمع ہو گیا تو آپ کا پیٹ بڑھنا شروع ہو گیا. اس کے علاوہ آپ کو بلڈ پریشر ہونا شروع ہو گیا اور ساتھ ہی آپ کو یورک ایسڈ بڑھنا شروع ہو گیا. اور خواتین میں انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے اسے PCOS کہتے ہیں, پولیسسٹک اویرین سنڈروم جسے کہتے ہیں, وہ خواتین میں اسی کا اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے جو انسولین ریزسٹنس کا ہے. یہ ہمارے یہاں دراصل بیماری ہے انسولین ریزسٹنس کی. اب انسولین ریزسٹنس کو دیکھنے کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے, جو ابھی میڈم نے میرے سے ڈسکس بھی ہو رہا تھا کہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے فاسٹنگ سیرم انسولین. اس پورے ٹیسٹ کا نام ہے HOMA-IR, ہومیوسٹیٹک ماڈل آف انسولین ریزسٹنس. اس میں 2 چیزیں شامل ہوتی ہیں, فاسٹنگ بلڈ گلوکوز اینڈ فاسٹنگ انسولین. اس پہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا HOMA-IR کتنا ہے. اور سم ٹائم کچھ لوگوں کو جو پری ڈائبٹیز یا HbA1c کا ٹیسٹ ہے وہ بہت لیٹ خراب ہوتا ہے, لیکن یہ ارلی ڈیٹیکٹر ہے کہ آپ کی باڈی میں انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی ہے یا نہیں. اور انسولین ریزسٹنس جن لوگوں کی زیادہ ہوگی ان کو جیسے میں نے کلسٹر آف ڈیزیز بتائے ہیں کہ ڈائبٹیز ہوگی, ہو سکتا ہے پری ڈائبٹیز, ہو سکتا ہے بھی ڈائبٹیز ڈیولپ نہ ہو, لیکن باقی کمپوننٹس آ سکتے ہیں جس میں فیٹی لیور ہے, موٹاپا ہے, پیٹ باہر نکلا ہوا ہے, کولیسٹرول بڑھ گیا بلڈ میں, کارڈیک ایشوز, ہاں لائک وہ پھر ان کے کمپلیکیشنز بھی آئیں گی. تو لائک یہ سارے چین میں چلیں گے. اب ایسا اکثر پیشنٹ میں ہوتا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی, ساتھ ڈاکٹر نے ان کو ایک کولیسٹرول کی دوائی دے دی, ساتھ ایک بلڈ پریشر کی دے دی. تو یہ راتوں رات یہ بیماری نہیں ہوتی کہ آپ رات سوئے اور صبح اٹھے آپ کو شوگر ہوگی, آپ رات سوئے صبح اٹھے آپ کو فیٹی لیور ہو گیا. یہ بیماری آپ کی صدیوں پہلے, یعنی کہ صدیوں سے نہیں ڈیکیڈ سے پہلے چل رہی ہوتی ہے کہ آپ کے جسم میں انسولین ریزسٹنس آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہے. اس ٹیسٹ کے ذریعے آپ پتہ چلا سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ کس کیٹیگری کی طرف جا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بیسیکلی جو ٹریٹمنٹ انفارچونیٹلی ہو رہا ہے وہ گلوکوز سینٹرڈ اپروچ ہے کہ ہم نے صرف گلوکوز کو نیچے لانا ہے. جو گلوکوز آپ کے بلڈ میں, جیسے میں نے مثال دی انسولین ریزسٹنس کی, جو بلڈ آپ میں گلوکوز بڑھا تھا اس کو ہم نے کہیں ٹھکانے لگانا ہے. اس کو ہم یا لیور کے ذریعے کہیں باہر نکال دیں گے, یا کچھ ایسی دوائیاں دیں گے کہ جو یورین کے ذریعے باہر نکال دیں, یا ہم باہر سے انسولین دے دیں گے. تو انسولین اسی گلوکوز کو اور پش کر کے, جیسے 10 اندر میں نے شوگر کی بتایا کہ ایک کمرے کی مثال دی کہ 10 اندر جا سکتے ہیں, اب 12واں 13واں اندر چلا گیا گلوکوز انسولین زیادہ کرنے سے, پھر آپ انسولین بڑھاتے گئے, اب اندر جسم میں بھی بن رہی ہے. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں انسولین لگانا
ایک میڈیکلی جرم بھی سمجھا جاتا ہے، اور سمجھے کہ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں اگر کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں تو انسولین ریزسٹنس آلریڈی آپ کی زیادہ ہے، اوپر سے آپ اور باہر سے انسولین لگا کے اپنے مسئلے کو بڑھا رہے ہیں، اور جو دوائیاں ہیں آپ باہر سے انسولین زیادہ لگا کے اپنی بیماری کو اور زیادہ پرولونگ کر رہے ہیں۔ اور یہ اپروچ جو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہے، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہر سال ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منائے جاتے ہیں، مختلف سیمینارز کیے جاتے ہیں، فارما بہت ساری کانفرنسز کرواتی ہیں، کیا ڈائبٹیز کا ریشو رک گئی؟ نہیں رکی، بلکہ وہ ہر سال ڈبل ٹرپل ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈاکٹرز ہیں وہ صرف گلوکوز سینٹرڈ اپروچ پہ چل رہے ہیں۔ گلوکوز سینٹرڈ ہم نے شوگر ٹھیک کرنی ہے، چاہے وہ شوگر کہیں اور سے، سپوز آپ بلڈ میں بڑھی ہوئی ہے، آپ انسولین لگائیں گے وہ کسی طریقے سے کم ہو جائے گی، آپ ٹیبلٹس ایسے دیں گے جو بلڈ یورین کے ذریعے آپ کی شوگر نکال دیں گی۔ تو شوگر سینٹرڈ جو اپروچ ہے اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اور شوگر کے علاج میں جو دوائیوں کا رول ہے وہ جیسے ہم گاڑی کی بات کرتا ہوں میں، کہ اگر آپ کی گاڑی میں پنکچر ہو گئی ہے آپ کا ٹائر، تو آپ نے اسٹپنی لگانی ہے۔ دوائیوں کا رول صرف اسٹپنی والا ہے۔ اگر آپ کے شوگر لیول بڑھے ہوئے ہیں، ایکسلنٹ، آپ تھوڑا ٹائم دوائیاں لیں، اپنے تھوڑے ٹائم کے لیے آپ دوائی استعمال کریں، اپنے لیولز کو اسٹیبل کریں، پھر آپ اپنے لائف سٹائل کو بدلیں۔ آپ کے جسم میں میٹفارمن کی کمی نہیں ہوئی تھی جو گلوکوفیج کے نام سے آتی ہے، یا آپ کے ایمپاگلیفلوزن کی کمی نہیں تھی، یا دوسرے جو برانڈز ہیں یا دوسرے فارمولاز ہیں ان کی کمی کی وجہ سے آپ کو شوگر نہیں ہوئی۔ شوگر میڈم آپ کو ہوئی ہے یا جس پیشنٹ کو بھی ہوئی ہے اس کے اپنے لائف سٹائل کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر وہ اپنا لائف سٹائل نہیں بدلے گا اور اگر وہ میٹفارمن کھاتا رہے گا تو میٹفارمن کے اپنے لاکھوں سائیڈ افیکٹس ہیں، جو کہ آپ کے تیزابیت معدے خراب کرے گی، وائٹامن B12 کی کمی کروائے گی، اور بہت ساری کمپلیکیشن لائے گی۔ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ شوگر کی دوائی نہیں لی تو پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا، لیکن دوائیاں لینا وہی ضروری ہے جیسے میں نے اسٹپنی والی بات کی کہ آپ تھوڑا ٹائم یوز کریں، اپنے لیولز کو اسٹیبل کریں، ساتھ اپنے اسی لائف سٹائل پہ جائیں جو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ جتنا ہم نیچر سے دور جا رہے ہیں، جتنا ہم پروسیس فوڈ کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہ ساری جسم میں سوزش پیدا کر رہی ہیں، اور وہ سوزش آپ کو ان بیماریوں کی صورت میں نظر آ رہی ہے، اور پھر ہم ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے بھی آپ نے روشنی ڈالی، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ڈائبٹیز ملائٹس کے جو پیشنٹس ہیں ان کی میں جو سسٹمز اتنے زیادہ افیکٹ ہو جاتے ہیں، کمپلیکیشنس کہاں کہاں تک اینڈ آرگنس تک جا رہی ہیں، وہ تھوڑا سا بتا دیجیے۔ میڈم ڈائبٹیز بیسیکلی ہر آرگن کو افیکٹ کرتی ہے۔ میں اگر سر سے بات کروں تو ڈائبٹیز کی اسٹروک بہت کامن ہوتا ہے، فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے کئی لوگوں کو، جس میں ایک دفعہ پیرالسس ہو جائے تو آپ کی باڈی 6 مہینے سال ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی ریکور نہ کرے، تو یہ ایک بہت ہی سیریس کمپلیکیشن ہے جس پہ آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنٹ چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یادداشت لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے، ڈیمنشیا کا پرابلم ڈائبٹیز کی وجہ سے، ایون اب ٹائپ 3 ڈائبٹیز جسے الزائمرز کہتے ہیں، وہ ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے اسٹروک کے بعد آپ کے دل کے مسائل ہیں، یعنی دل کا اٹیک، بڑی ریزن آپ کی شوگر ہوتی ہے جو کہ بڑی ہوئی ہوتی ہے بلڈ میں، اور وہ آپ کو دل کا اٹیک کرواتی ہے۔ اس کے علاوہ گردوں پہ اس کے بہت افیکٹ ہیں۔ آپ کسی بھی کڈنی وارڈ میں چلے جائیں، نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، تو اس میں جو 90% CKD کے پیشنٹ جو کہ دائمی بیماری ہے گردوں کی، اس میں 90% پیشنٹ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی کہ گردوں کو یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے، جس میں کڈنی فیلئر بہت کامن اس میں رپورٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ نیوروپیتھی کے پرابلمز آتے ہیں۔ نیوروپیتھی میں ہے کہ آپ کے پاؤں سون ہونا شروع ہوتے ہیں، جلنا شروع ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ زخم بنتے ہیں، اور پھر خدا نخواستہ آپ کو گینگرین کی صورت میں پھر کٹوانے پڑتے ہیں، وہ بھی آپ دوسروں پہ ڈیپینڈنسی کی طرف لے جاتی ہے، آپ کا چلنا پھرنا اور محتاجی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں میں بینائی کا چلا جانا، وہ بھی شوگر کی کمپلیکیشن ہے جس میں ریٹینوپیتھی کہتے ہیں۔ تو یہ اوور آل جو کمپلیکیشنز ہیں یہ ڈائبٹیز، اس کے علاوہ آٹونومک نیوروپیتھیز کی کمپلیکیشن ہے جس میں سائلنٹ طرح کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، لائک پیشنٹ کو کوئی پین نہیں ہوتی کیونکہ نروز ان کی ڈیمیج ہو چکی ہوتی ہیں، رات سوئے صبح اٹھے جی والد صاحب تو اٹھ نہیں رہے، رات کو کیا ہوا جی کوئی پتہ نہیں ہے، جی وہ تو گزر گئے نا، گزر گئے، وہ سائلنٹ خاموش قاتل۔ خاموش قاتل ڈائبٹیز کو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کی فیلنگ ہی نہیں آتی، بیسیکلی جو آپ کی نروز جا رہی ہوتی ہیں آپ کے دل کی طرف، وہ آپ کو فیلنگ پین ہی نہیں ہوتی، بہت تکلیف دہ چیز ہے نا۔ لائک آپ کو ویسے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے چیسٹ پین ہوتی ہے، کوئی علامت آتی ہے، شوگر کے پیشنٹ میں علامت نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نروز ہی ڈیمیج ہو جاتی ہیں، اور وہ نروز چاہے پاؤں کی ڈیمیج ہو تو پاؤں کا وہ اپنے ساتھ لے جائیں گی، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے دل کی ڈیمیج ہوتی ہیں تو وہ آپ کو ہارٹ اٹیک کروائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اس کے اور کمپلیکیشن میں انفرٹیلٹی بہت کامن ہے میل میں اور فیمیل میں، جو کہ ڈائبٹیز کی وجہ سے لنکڈ ہے۔
اور پٹھوں کی کمزوریاں، کچھ لوگوں کی ویکنس، فروزن شولڈر کا پرابلمز ہوتا ہے جس میں آپ کے بازو سر سے اوپر اٹھانا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں جس میں ایک پرابلم ہوتا ہے کارپل ٹنل سنڈروم، رات کو سوتے ہیں جی ہاتھ سن ہو جاتے ہیں، بار بار شیک کرنے میڈیل پڑتے نرو ہیں جو کہ رات کو اٹھ کے پھر بار بار ہاتھ ہلانا پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن ہے۔ اس کی بہت ساری یہ سیریس کمپلیکیشنز ہیں جو کہ اوور آل مختلف وے میں آپ کو افیکٹ اور کر آنکھوں سکتی کے ہیں۔ اوپر بینائی کے چلے جانا، ریٹینوپیتھی جیسے میں نے ذکر جی، کیا، retinopathy. وہ بھی ڈائبٹیز کی ایک کمپلیکیشن ہے جو جس میں پھر انجیکشنز اور لیزرز اور بہت مہنگے ٹریٹمنٹ ہیں۔ اس مہنگے ٹریٹمنٹ سے جب ہم مریضوں کو کہتے ہیں کہ اپنا ڈائٹ اور لائف سٹائل بدلیں، جس پہ بعد میں بات کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بہت مہنگا ڈائٹ پلان ہے، یہ چیزیں ہم نہیں کر سکتے۔ جب میں کہتا ہوں کہ دوائیوں کے خرچے کہاں ہیں، آپ کی یہ جو کمپلیکیشن ہوتے ہیں، جو اسپتالوں میں داخلے کے خرچے کہاں ہیں، جب وہ آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ بیماری آپ کے کچن کی ہے، آپ کے لائف سٹائل سے کچن آپ کا ٹھیک ہوگا تو پورا گھر ٹھیک ہوگا، اور اگر آپ کی کچن نہیں ٹھیک ہوگا، آپ کا پلیٹ ٹھیک نہیں ہوگی، تو یہ بیماری آپ کی بڑھتی جائے گی، اور اس کی یہ ساری خدا نخواستہ کمپلیکیشن کسی بھی پیشنٹ میں آ سکتی ہیں۔ ڈاکٹر قیصر صاحب آپ یہ ذرا فرمائیے گا، رہنمائی کیجیے کہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ کا ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے؟ میڈم بہت اچھا سوال کیا۔ میں بالکل جتنے شوگر کے پیشنٹ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں ان کو آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ جو چیزیں نہیں کھانی نا، اس کے لیے ہماری ایک ایبریویشن ہم لوگوں نے بنائی ہوئی ہے، نو جی پی ایس۔ نو جی پی ایس کا مطلب ہے کہ آپ نے کون سی چیزیں نہیں کھانی۔ نو جی پی ایس میں جی سے بنتا ہے گرینز آپ نے سارے نکالنے ہیں، جس میں روٹی ہر طرح کی، جس میں گندم ہے، مکئی، چاول، جو، باجرا، یہ سارے گرینز میں آ جاتے ہیں، تو یہ آپ نے اپنی لائف سے نکالنے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے پی سے پوٹیٹوز، آلو آپ نے اپنی ساری سبزیاں کھا سکتے ہیں سوائے پوٹیٹوز کے۔ اس کے علاوہ ایس سے مراد ہے شوگر والے ویسے مریض زیادہ تر شوگر کو نہیں لے رہے ہوتے چینی کی صورت میں، لیکن شہد، شکر، چینی یہ سب بند ہے، ایس سے شوگر آ گیا۔ اس کے علاوہ جو ایکسٹرا چیز میں ایڈ کرتا ہوں جو نہیں لینی، وہ ہے انڈسٹریل آئل، یعنی کہ ویجیٹیبل آئل جیسے کے نام سے مارکیٹ میں رنگے برنگے ملتے ہیں آپ کو جو آئلز، یا بہت سارے کمپنیز کے ہیں، تو یہ سارے آپ نے نکال لے ہیں۔ اب یہ تو چیزیں جو آپ نے نکال دی، اب میں بتاتا ہوں کون سی چیزیں کھانی ہیں۔ تو اس میں جو ڈائٹ میں اب چیزیں لینی ہیں، اس میں سب سے پہلے میں ناشتے کی بات کرتا ہوں کہ آپ 2 سے 3 انڈوں کا آملیٹ بنا لیں۔ آملیٹ بنا کے اس میں آپ دیسی گھی میں بنا سکتے ہیں، کوکونٹ آئل یوز کر سکتے ہیں، مسٹرڈ آئل یوز کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ آلیو آئل کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آئلز ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اور آپ سبزیوں کا آملیٹ بنا لیں، فرائی کر کے کھا لیں، یا ابلے ہوئے انڈے کھا لیں، جس صورت میں بھی لینا چاہیں۔ 2 سے 3 انڈے زردی سمیت کھائیں۔ ہمارے ہاں کنسیپٹ یہ ہے کہ جی زردی پھینک دینی ہے کیونکہ وہ کولیسٹرول بڑھاتی ہے۔ کولیسٹرول کی سٹوری میں پہلے سنا چکا ہوں کہ کولیسٹرول کہاں سے آ رہا ہے۔ کولیسٹرول آپ کی شوگر سے آ رہا ہے، اور یہ آپ 2 سے 3 انڈوں کا آملیٹ وتھ زردی، یہ آپ صبح ناشتے میں لے لیں، اس میں ساری سبزیاں ڈال کے پورا پراٹھے جتنا اس کو بنا لیں، اور پیٹ بھر کے کھائیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو آپ نٹس ایک مٹھی بھر وہ لے سکتے ہیں، آپ دہی لے سکتے ہیں گھر کا بنا ہوا، بازار کا نہیں۔ بازار کا جو دہی ہوگا وہ فل آپ کی شوگر بڑھائے گا، آپ کو لگے گا میں روٹی نہیں کھا رہا لیکن شوگر کیوں بڑھ رہی ہے، وہ بازار کے دہی سے ہو رہی ہوگی۔ تو گھر کا بناؤ دہی ہو، اور اس کو گریک یوگرٹ بنا لیں۔ گریک یوگرٹ اس طرح بناتے ہیں کہ اس کا پانی نکال لیں، پانی اس میں سے نچوڑ لیں، اور باقی جو دہی ہے وہ آپ چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ گرین ٹی لے سکتے ہیں، بلیک ٹی، کافی لے سکتے ہیں، یا کم دودھ والی چائے لے سکتے ہیں بغیر چینی کے، تو یہ آپ کے ناشتہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ 2 سے 3 کباب لینا چاہیں، شامی کباب ایڈ کر سکتے ہیں، چکن کباب ایڈ کر سکتے ہیں، مٹن کے ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کی پیٹ کی کیپیسٹی پہ ہے کہ جس سے آپ کا پیٹ بھر جائے۔ ہمارے یہاں ناشتے میں جو چیزیں ایڈ ہوتی ہیں نارملی، وہ پراٹھا ہے، وائٹ بریڈ نہیں تو براؤن بریڈ لوگ لے رہے ہوں گے، پاپے، رس۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ بھی ایک بات کر رہا تھا کہ لوگ زیادہ تر پھیکی چائے پی رہے ہوں گے اور ساتھ 2 پاپے کھا لیں گے، ساتھ 2 رس کھا لیں گے۔ پاپے، رس فل شوگر ہے۔ وائٹ بریڈ نہیں لیں گے تو ان کو براؤن بریڈ لے رہیں گے، یا براؤن بریڈ جسے بولتے ہیں، تو براؤن بریڈ بھی اتنی شوگر آپ کی بڑھا رہی ہے جتنی وائٹ بریڈ بڑھا رہی ہے۔ تو یہ دراصل آپ نے اپنے ڈائٹ میں سے یہ نکالنے ہیں۔ میں دوسری مثال دوں، اگر آپ کے ناشتے میں روٹی ہے یا پراٹھا ہے، بریڈ ہے، اس کی مثال میں نے پہلے ایکسپلین اس کی ریزن کی تھی کہ آپ جب یہ چیزیں لیتے ہیں تو آپ کی شوگر بلڈ میں گئی، آپ کی انسولین زیادہ نکلی، انسولین نے اس شوگر کو خلیوں میں پہنچا دیا، تو آپ تو پھر 2 گھنٹے بعد بھوکے کھڑے ہوتے ہیں۔ سپوز آپ نے 8 بجے ناشتہ کیا، 10-11 بجے آپ تو کریش ہو جاتے ہیں
کہ اب تو میری انرجی کم ہو رہی ہے، اب تو مجھے کچھ کھانا چاہیے، جو ڈائبٹک کا پیشنٹ ہے، یا اگر وہ دوائیاں ساتھ لے رہا ہے تو دوائیاں کبھی شوگر زیادہ کر رہی ہیں کبھی لو کر رہی ہیں، تو اس ڈائٹ سے، اس ناشتے سے ایک تو آپ کو یہ ہیلدی، اس سے ہیلتھ میں پروٹین مل رہی ہے، فائبر مل رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس شامل کر سکتے ہیں جو کہ چنے کی صورت میں چنا چاٹ لے سکتے ہیں، اور نٹس میں بھی کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ آپ نے شامل کیے. آپ نے جسٹ سمپل اینڈ ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس صبح ناشتے سے نکالے ہیں. صبح ناشتے سے پہلے ایک ڈرنک بھی میں بتا دوں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ صبح ناشتے سے پہلے ایک چیا سیڈ یا تخم ملنگا ایک پانی میں 1 چمچ ڈال کے وہ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایپل سائڈر ونیگر ایڈ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو معدے کا مسئلہ نہیں ہے تو 1 چمچ وہ ایپل سائڈر ونیگر صبح ناشتے میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنے پانی میں. اور اس کے ساتھ دار چینی 1 چٹکی یا آدھی چمچ وہ ایڈ کر سکتے ہیں، میتھی دانہ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ نہار منہ صبح ارلی مارننگ ناشتے سے پہلے 1 گلاس پانی کا پی لیں، جو آپ کو اوور آل انرجی بھی دے گا اور آپ کی شوگر کنٹرول کرنے میں اور انسولین ریزسٹنس کو اور انفلیمیشن کو کم کرنے میں ہیلپ کرے گا. یہ تو میڈم ہو گیا ناشتہ. بہت زبردست. اب آ میرا جاتے دل ہیں چاہ رہا ہے کہ میں واقعی اب میڈم چلتے ہیں لنچ کی طرف کہ لنچ میں کیا کھائیں. لنچ میں ساری سبزیاں لے سکتے ہیں سوائے آلو کے. تو آلو کو نکال کے ساری سبزیوں کا سلاد بنا سکتے ہیں، اس میں چکن ایڈ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ لیا جا سکتا ہے سیلڈ، پورا باؤل بھر کے کھائیں. ساتھ میں آپ کوئی چکن پیس لے سکتے ہیں باربیکیو کی صورت میں، تو یہ آپ دوپہر میں اپنا لنچ کر لیں. اور ڈنر میں آپ نے جو گھر میں پکا ہے، سبزی پکی ہے، دال پکی ہے، مرغی ہے، لائک چکن ہے، بیف ہے، مٹن ہے، جو بھی آپ کھانا چاہیں وہ آپ ڈنر میں کھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ چنے اور لوبیا، چنے بھی ہر طرح کے وائٹ اینڈ بلیک، لوبیا ریڈ اینڈ وائٹ دونوں شامل کر سکتے ہیں. یہ آپ کا ڈنر ہو جانا چاہیے. تو ڈنر میں آپ کے گھر جو سالن پکا ہے جس میں سبزی شامل ہے، کوئی دالیں بنی ہیں، چکن ہے، بیف ہے، مٹن ہے، وہ آپ چمچ کے ساتھ کھائیں. اور اس کے علاوہ آپ ڈنر میں شامل کر سکتے ہیں، اس میں آپ چنے دونوں طرح کے بلیک اینڈ وائٹ، لوبیا شامل کر سکتے ہیں ریڈ اینڈ وائٹ، وہ آپ ابال کے ان کو چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں. اور یہ ڈائٹ پلان ہے جو آپ فالو کریں گے تو آپ کی جتنی میں نے بیماریاں کاؤنٹ کروائی تھیں کہ جس میں ڈائبٹیز ریورسل کا سفر آپ کا سٹارٹ ہو جائے گا، آپ کو بلڈ پریشر ہے تو وہ آپ کا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو فیٹی لیور ہے تو وہ ریورس ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کا ویٹ لاس ہونا شروع ہو جائے گا، اگر آپ کو موٹاپے کا بیماری ہے، اوبیسٹی کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کی کم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ کولیسٹرول کی جو بری فارم ہے وہ بڑے ہوئے ہیں تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. آپ نے ڈائٹ تو بڑے اچھے طریقے سے بتایا، بہت ایزی بھی ہے. بس تھوڑا سا ایک سوال جو ہے نا ایک تنگ کر رہا ہے، ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر رات کو بھوک لگے تو ہم کیا کریں، کیونکہ نہ روٹی کھائی نہ چاول کھایا، سارے گرینز بند ہو گئے. تو ہمیں ایک سائیکولوجیکلی جو ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے، بالکل ایسا ہی ہے، تو ہم لوگ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے کہ روٹی نہیں کھائی ہے، چاول نہیں کھائے، او ہو پھر تو بھوک لگنی ہے. میڈم اس لیے تو ایک تو پاکستان دنیا میں تیسرے نمبر پہ ڈائبٹیز میں جا رہا ہے، اور اس لیے بھی ہم ان ساری اپنی حرکات کی وجہ سے اب تیسرا فرد ڈائبٹیز میں شکار ہو چکا ہے. اگر یہ ہم اپنی ڈائٹ کا خیال کر لیں تو آج ہماری جو اوور آل فائنینشیل برڈن گورنمنٹ لیول پہ یا لوگوں پہ پڑ رہا ہے دوائیوں کی صورت میں یا شوگر کی کمپلیکیشن میں، ان سے وہ بہت حد تک بچ سکتے ہیں اور یا ریورس اپنی ڈائبٹیز کر سکتے ہیں، اور ان کو ہو سکتا ہے جو کمپلیکیشنز ہونی ہیں وہ ساری رک جائیں اور شوگر ان کی ٹھیک ہو جائے. تو جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب رات کو بھوک لگے، یہ ڈائٹ بتائی بیسیکلی اس میں پروٹین، فیٹ اور کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ شامل ہیں جو کہ بیلنس ڈائٹ پلان ہے آپ کا. اس سے آپ کو بھوک ایسا سچ نہیں لگی کہ اگر ان کیس رات کو کریونگ ہوتی ہے تو آپ نٹس لے سکتے ہیں، ایک مٹھی بھر نٹس کوئی بھی شامل ہو اس میں وہ لے سکتے ہیں. اس کو چھلکے والے چنے شامل کر سکتے ہیں، جو چنے مارکیٹ سے ملتے ہیں وہ آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں، تو وہ آپ ثابت کھا سکتے ہیں اس ٹائم پہ. ایک تو کریونگ آپ کی نہیں ہوگی اس سے، اور یہ ڈائٹ پلان ہے ہی ایسا کہ جس سے آپ کو کریونگ ویسے بھی نہیں ہوگی. بہت سارے شوگر کے پیشنٹ یا ویسے جن کو یہ سارے میٹابولک ڈسٹربنسز ہوتے ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ان کا پیٹ نہیں بھرتا. ان کا پیٹ نہ بھرنے کے پیچھے روٹی چاول ہی ہے، they're always hungry. وہ آلویز ونگری اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ روٹی کھائی، چاول کھائے، شوگر سپائک کی، انسولین نے شوگر خلیوں میں پہنچائی، تھوڑی دیر بعد وہ شوگر بلڈ سے ختم ہوئی تو ان کو دوبارہ بھوک وہیں پہ پہنچا دیتی ہے. تو اس ڈائٹ پلان سے ایک تو سسٹینیبل ڈائٹ پلان ہے، اس کو ایزیلی فالو کر سکتے ہیں اپنے طور پہ، اور اپنی
کمپلیکیشن سے بچا سکتے ہیں. شوگر کے مریض فروٹ کھا سکتے ہیں اور کھانے کا طریقہ بیسیکلی ہمارا خراب ہوتا ہے. فروٹ جو 3 جگہ میں منع کروں گا وہاں پہ فروٹ نہیں کھانے, اس کے علاوہ باقی سارے فروٹ کھا سکتے ہیں. ایک تو ناشتے میں فروٹ نہ لیں, کسی بھی میل کے ساتھ جو میں نے کھانے بتائے ان کے ساتھ فروٹ کو کمبائن نہ کریں, اور فروٹ کے جوسز نہ لیں, اور رات ڈنر کے بعد فروٹ نہ لیں. فروٹ لینے کا طریقہ ناشتے اور لنچ کے درمیان میں رکھ سکتے ہیں, 1 یا 2 کوئی بھی فروٹ جو موسمی چل رہے ہوں, اور اس کے علاوہ لنچ اور ڈنر کے درمیان کے ٹائم میں لے سکتے ہیں. اور فروٹ کھانے کے بعد ایک جگہ بیٹھ نہ جائیں, واک ورزش کر لیں, تھوڑے قدم کچھ چل لیں تاکہ شوگر ان کی اس کی وجہ سے اسپائک نہ کرے. اس کے علاوہ فروٹ جوسز کی فارم میں لیں گے تو وہ بھی شوگر بڑھائے گا اور وہ پرابلم کرے گا. اور فروٹ کا رول یہ ہے کہ جن کا گلائسیمک انڈیکس 50 سے کم ہے اور گلائسیمک لوڈ 10 سے کم ہے, وہ سیف فروٹس ہیں, وہ ایزیلی لے سکتے ہیں, اور یہ جو ٹائمز بتائیں ان میں لے سکتے ہیں. اچھا, یہ گلائسیمک انڈیکس کے حوالے سے ہائی یا لو ہے, وہ بھی چارٹس آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں نا بالکل ایسا ہی ہے. پیشنٹس کے لیے کہ گلائسیمک انڈیکس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی چیز آپ کھا رہے ہیں وہ آپ کی شوگر کتنی اسپائک کرتی ہے, اور گلائسیمک لوڈ کا مطلب ہے کہ نمبر آف کاربوہائیڈریٹس آپ کے اس میل میں کتنے ہیں جو آپ کی شوگر پہ افیکٹ کریں گے. ایون آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, کوئی بھی فروٹ جس کی آپ کو گلائسیمک انڈیکس سمجھنا آ رہا ہو کہ گلائسیمک لوڈ کتنا ہے, وہ آپ سرچ کریں گے تو اس پہ آپ کو مل جائے گا کہ اس کا گلائسیمک انڈیکس کتنا ہے, گلائسیمک لوڈ کتنا ہے. تو اس حوالے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں فروٹ کو ایزیلی. ایون شوگر کا مریض عام بھی کھا سکتا ہے لیکن طریقے کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ایک ٹیسٹ ہے سیرم فاسٹنگ انسولین لیول کا, یہ اس کی اہمیت پہ ذرا آپ روشنی ڈالیے. جی میڈم. اور یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, لوگ اس کو کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ میڈم سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے جیسے ذکر کیا کہ شوگر کی جو میجر ٹائپس ہیں اس میں سے ٹائپ 2 ڈائبٹیز جو سب سے کامن ہے, اور وہ انسولین کی زیادتی کے ساتھ ہوتی ہے, انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتی ہے. اور یہ ہم نے دیکھنا کہ کسی کو یہ جیسے کلسٹر آف ڈیزیزز ہیں ساری, ان میں سے کوئی ہے جیسے فیٹی لیور, کولیسٹرول, موٹاپا, فیٹی لیور, یورک ایسڈ کا مسئلہ, تو اس کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنے کا جو ٹیسٹ ہے وہ فاسٹنگ سیرم انسولین کا ٹیسٹ ہے. اس وجہ سے ٹیسٹ کا ٹوٹل جو پورا نام ہے وہ فاسٹنگ میں جو کروایا جاتا ہے ہوما آئی آر کے نام سے ہے, ہومیوسٹیٹک ماڈل آف انسولین ریزسٹنس, جس میں فاسٹنگ شوگر ہوتی ہے اور فاسٹنگ انسولین شامل ہے. اور اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے پھر ایک فارمولے کے تحت, جس میں اگر کسی کا 2 سے زیادہ آنسر آتا ہے تو وہ انسولین ریزسٹنس انڈیکیٹ کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ڈاکٹرز یہ ٹیسٹ پہلی بات تو کرواتے نہیں ہیں, نہ ہونے کے برابر ہے. یہ وہی ڈاکٹر کروائے گا جو لیٹسٹ ریسرچز پہ بلیو کرتا ہے, یا جو اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ شوگر ریورسل پاسبل ہے یا شوگر کی دوائیاں چھڑوائی جا سکتی ہیں. دوسرا ڈاکٹر یہ کہے گا کہ یہ ٹیسٹ کروا کے میں نے کیا اچیو کرنا ہے, میں نے تو وہی میٹفارمین یا باقی برانڈز دینے ہیں, تو انسولین دینی ہے, تو اس ٹیسٹ کی کوئی ویلیو اس کے حساب سے کوئی خاص نہیں ہے. جو ڈاکٹر اس چیز پہ بلیو کرتا ہے, ہمارے ہاں دراصل یہ ٹیسٹ ڈاکٹر نہیں کرواتے, جو کہ کروانا چاہیے ارلی ڈیٹیکشن کے لیے, اور ان لوگوں میں دیکھنے کے لیے کہ جن میں یہ بیماریاں ہو سکتا ہے ابھی نہ اپیئر ہوئی ہوں, کچھ سالوں کے بعد یہ پوری طرح بیماریاں آ جائیں اور پھر یہ اپنی پیچیدگیاں لے کے آئیں. تو یہ ٹیسٹ بہت ہی ضروری ہے, اور اس کے اوپر ہی سارا علاج بیس کرتا ہے کہ آپ کا جو انسولین ریزسٹنس جب تک کم نہیں ہوتی, آپ کی بیماری کوئی بھی کسی قسم کی ٹھیک نہیں ہوتی. جی, تو یہ فاسٹنگ اسٹیٹ میں کرانا ہے, ہوما آئی آر. یہ کچھ لیبز ہیں جو ہوما آئی آر کے نام سے کرتی ہیں, اور کچھ لیبز ہیں جو صرف فاسٹنگ شوگر اس میں چیک کروا لیں اور فاسٹنگ انسولین لیول چیک کروا لیں. اس کے بعد آپ اپنے ڈاکٹر جو اس میں قابل ہو, ماہر ہو, جانتا ہو اس چیز کو, اس سے ڈسکس کر لیں, تو وہ آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے اور اس کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. نہیں, ہم تو اپنے پیشنٹس آپ کے پاس بھیجیں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اور ڈائبٹیز ریورسل کے پر آ جائیں. جی میڈم بالکل. تو ڈاکٹر صاحب یہ اب آپ تھوڑا سا مزید میں چاہ رہی تھی کہ آپ جو آپ کا خاص ایک انٹرسٹ ہے اور جس پہ آپ کام کریں, ڈائبٹیز ریورسل پلان, بالکل, اس کو آپ بتائیے, اور تھوڑے سے کچھ کیس اسٹڈیز بھی, سکسیس اسٹوریز. میڈم ہمارے پاس ہزاروں کیسز ایسے ہیں جن کی ہم دوائیاں انسولین چھڑوا چکے ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ کسی بھی دیکھنا ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ اشرف چودھری کے نام سے ہمارا پلیٹ فارم ہے, جس میں ہم ہر مہینے شوگر کی دوائیاں اور انسولین چھڑوا رہے ہیں, اور لائیو ایگزامپلز ہماری موجود ہیں. ہم فیس بک پہ لائیو ہمارے وہ روزانہ آتے ہیں لوگ جن کی ہم نے دوائی چھڑوائی ہوتی ہے, انسولین چھڑوائی ہوتی ہیں, اور وہ اپنی مثالیں خود ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس طریقے سے آپ کنفرم کر لیتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ شوگر ریورسل پہ بہت سارے ڈاکٹرز بات نہیں کرتے. ایک تو اس کی انفارچونیٹ پرابلم جو میں نے پہلے بھی مینشن کیا, ہمارے ہاں ڈاکٹرز کو ایجوکیشن ڈائٹ پہ نہیں دی جاتی. جو زیادہ فوکس ہے
ہماری جو نیوٹریشن پہ زیرو ایجوکیشن ہے ہمارے ڈاکٹرز کی. لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کی ایک لائن لکھ کے اگلی لائن آتی ہے جی فرسٹ لائن میٹفارمن ہے, سیکنڈ لائن یہ میڈیسن ہے, تھرڈ لائن یہ ہے, فورتھ یہ ہے, ففتھ پہ آپ انسولین پہ چلے جائیں گے. اور جو گائیڈ لائنس بھی ڈاکٹرز کی بنائی جاتی ہیں وہ بھی فارما انفلوئنس ہوتی ہیں. اس میں سب سے بڑا رول ڈاکٹرز کی خود ایجوکیشن نہیں ہے, ان کے کریکولم میں ڈائٹ سبجیکٹ ہی نہیں ہے کہ ڈائٹ پہ انہیں بہت زیادہ ایجوکیشن ملے. ڈاکٹرز کوئی اپنے طور پہ کوئی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر لے یا سمجھ لے تو پھر تو شاید وہ اس بات پہ انفلوئنس کر سکے پیشنٹس کو, تو ادروائز وہ نہیں کرتے. دوسری وجہ اس میں فارما کمپنیز کی, جیسے میں نے کہا فارما مافیا ہے جو نہیں چاہتا کہ ڈاکٹرز ڈائبٹیز ریورسل کی طرف جائے. ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے فارما کی. اگر آپ ان کی آج میں بات کر رہا ہوں جیسے کہ شوگر ایک ریورسیبل ہے, اس میں دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی جسم میں میٹفارمن کی کمی نہیں ہے, تو میٹفارمن والے تو میرے سے آج ناراض ہو جائیں گے. مجھے کیونکہ ان سے لینا دینا کچھ نہیں ہے, مجھے ان کی ناراضگی سے کوئی لینا نہیں ہے. ادروائز جو ڈاکٹر فارما سے انفلوئنس ہے وہ یہ بات نہیں کرے گا کہ شوگر ریورس بھی ہو سکتی ہے. ایک تو دوسرا اس میں فوڈ مافیا ہے. فوڈ مافیا بھی نہیں چاہتا کہ وہ کوئی بندہ ہیلدی ہو اور ان کی پروڈکٹس بکنا بند ہو جائیں, تو اس میں سب چیزوں کا رول ہے. دوسرا ڈاکٹر بھی ڈس آنیسٹی یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کچھ تو ڈاکٹر پڑھتے نہیں ہیں اور کچھ لیٹسٹ چیزوں کی طرف جاتے نہیں ہیں کہ آپ پیشنٹ کو ایجوکیٹ کر سکیں. ڈاکٹرز کا جو پرابلم ہے کہ کلینک پہ پیشنٹ آیا, بس اس کو چلیں جی فلاں کسی اور ایک فارمولہ چل رہا ہے تو دوسری کمپنی کا فارمولہ وہی سیم لکھ کے دوڑا دینا, اور سپوز کسی ایک کمپنی کی چل رہی ہے تو دوسری کمپنی کی دوائی لکھ دینی ہے پیشنٹ کو جسٹ بلائنڈ کرنے کے لیے کہ ہم نے آپ کی دوائی چینج کر لی. پیشنٹ کو کوئی نالج نہیں ہے کہ اس نے ڈائٹ کیسے ٹھیک کرنی ہے, اس نے اپنا لائف سٹائل کیسے ٹھیک کرنا ہے. پیشنٹ کو پراپر ٹائم نہیں دیا جاتا کہ جس پہ وہ ان چیزوں پہ کام کر سکے. تو اور جو ڈاکٹر اس چیز کو جانتے ہیں وہ اس چیز پہ عمل نہیں کروانا چاہتے کہ ان کا کلینک کہیں بند نہ ہو جائے. ان کو یہ ڈر ہے, حالانکہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے, آپ کو اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ جو رزق آپ کے لکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے لوگوں کو روٹی چاول کی طرف تبلیغ کر رہے ہیں کہ روٹی چاول کھائیں گے تو آپ بچ پائیں گے, تو ایسے ڈاکٹر کو مجھے لگتا ہے کہ اس کو شاید یہ ڈر ہے کہ اس کا کلینک اس وجہ سے نہ بند ہو جائے. تو اس کو اللہ پہ یقین اپنا پہلے تو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی کی لائف میں آپ کی وجہ سے کوئی تبدیلی آئے گی تو وہی سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے, اور وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے ریٹرن ملے گا ضرور. آج آپ کو پیسوں کی صورت میں نہیں مل رہا تو وہ کسی اور اجر آپ کو کسی اور طریقے سے مل جائے گا, اور وہ آپ کسی طریقے سے اور اچیو نہیں کر سکتے. تو یہ یقین کامل جب تک نہیں آتا ہے ہمارے ڈاکٹرز میں, اور اس میں جب تک فارما انفلوئنس ختم نہیں ہوتا تو یہ ڈائبٹیز ریورسل پہ اس لیے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم بڑے بڑے نام گرامی ڈاکٹرز کو دیکھتے ہیں کہ جو ڈائبٹالوجسٹ اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں, لیکن وہ جب ڈائبٹیز ریورسل پہ آتے ہیں تو وہ آئیں بائیں شائیں کر جاتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا ہے, وہ بھی اسٹڈیز نہیں ہے, ابھی یہ نہیں وہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کی طرف آنا نہیں چاہتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر جب ایک پیشنٹ کے پاس آیا کوئی ڈاکٹر کے پاس تو وہ صرف 2 دوائیاں لکھ کے بھیج دیں. وہ یہ نہ سمجھائے کہ آپ اپنی یہ ڈائٹ میں نے آج سارا ڈائٹ پلان آپ کو بتایا کہ یہ ڈائٹ پلان ہے, یہ ڈائٹ پلان بتانے کو کوئی تیار نہیں ہے. وہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ آپ کا کلپریٹ کہاں ہے, آپ کا پرابلم کہاں پہ ہے, یہ کوئی بتاتا نہیں ہے. آپ ڈاکٹر نیوٹریشنسٹ کے پاس بھیجے گا, نیوٹریشنسٹ کو خود نہیں پتا, وہ کیلریز ان اور کیلریز آؤٹ والے فارمولے پہ آج بھی قائم ہے کہ آپ نے کیلریز کتنی لی اور کتنی آؤٹ کی. بیسیکلی یہ آؤٹ ڈیٹڈ فارمولہ ہے کیلریز ان اور کیلریز آؤٹ والا, کہ آپ نے 500 کیلریز کھائیں اور 600 جلا لی, یہ اب دنیا سے ختم ہو چکا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک میں بہت آبزرو کر رہی ہوں جی کہ ہر عمر اور ہر جینڈر کے لوگ جو ہے نا وہ ویٹ لاس کے انجیکشنز لے رہے ہیں, اور اب تو گولیاں بھی آ گئی ہیں, اور اب اتنا عام ہے کہ وہ فارمیسی میں بغیر پرسکرپشن کے بھی مل رہا ہے. تو اینڈوکرینالوجسٹ بھی پرسکرائب کر رہے ہیں, ڈاکٹرز بھی لکھ کے دے رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا ٹیک ہے؟ میڈم سب سے پہلے GLP-1 ایگونسٹ ہیں اور یہی فارم ہے جو کہ یوز ہو رہی ہیں. دراصل دوائیاں ہماری اپنی غلطی کو ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جو ہم نے میٹابولک ڈسٹربنسز پیدا کی ہیں تو وہ دوائیاں ہماری خامیاں کوتاہیاں جو ہم نے ڈائٹ میں یا لائف سٹائل میں کی ہیں وہ دوائیاں کور کر لیں گی. تو انفارچونیٹلی ایسے ہوتا نہیں ہے. جیسے آپ نے پہلے ایک مثال دی تھی ڈاکٹر صاحب, لوگ سمجھتے ہیں کہ آج ہم یہ چیز کھا لیں گے تو دوائی بڑھا لیں گے یا ہم انسولین کی یونٹ زیادہ لگا لیں گے. وہ ایکچولی ہوتا اس طرح نہیں ہے کہ آپ کا بیلنس ہو جائے. جو بھی آپ اپنے جسم میں کیمیکل ڈال رہے ہیں اس کے آفٹر افیکٹس بھی ہیں. اوزمپک بہت ہی کامن ہے پاکستان میں, تو خیر اتنے لوگ نہیں یوز کرتے, لیکن جب ہم باہر کے پیشنٹ سے بات کرتا ہوں ہر ایک کی پرسکرپشن میں اوزمپک یا اس سے ملتے جلتے بہت سارے انجیکشن چل رہے ہوتے ہیں, اور لوگ ایون ہمارے یہاں پاکستان میں بھی جو افورڈ کرتے ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ یہ انجیکشنز مہنگے بہت ہیں ایک تو, دوسرے ان کے سائڈ افیکٹ پروفائل بہت زیادہ ہے. سائڈ افیکٹ پروفائل یہ ہے کہ یہ آپ کے اسٹمک آپ نے اگر اپنی یہ ذہن میں رکھ کے یہ استعمال کر رہے ہیں پھر ضرور کریں, جس میں آپ نے اپنے معدے کی
کلاٹ لگانی ہے، آپ کا معدے الٹیاں متلی، اور ایون آپ کی جو انتڑیوں کی بلاکیج ہے سب سے زیادہ کامنلی رپورٹڈ ہے اوزیمپک کے ساتھ۔ تھائرائڈ گلینڈ، تھائرائڈ کی کینسر ہونے کا رسک بڑھا سکتا ہے، بالکل اٹس بالکل۔ رپورٹڈ صاف۔ اس کے علاوہ یہ کولیسسٹائٹس کروا سکتے ہیں، آپ کے گال بلیڈر کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، اور اوور آل کسی کا مسل میس بہت زیادہ لوز ہو جاتا ہے اس سے۔ تو اوور آل اوزیمپک کے سائڈ افیکٹ پروفائل بہت زیادہ ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ کئی پیشنٹ ہیں جو اوزیمپک اور اس طرح کے ملتے جلتے انجیکشن یوز بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا کوئی ویٹ لاس نہیں ہو پا رہا ہوتا، بلکہ وہ سائڈ افیکٹ پروفائل سے ہی بیچارے ایمرجنسیز کے چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور پینکریٹائٹس سم ٹائم کسی کو ہو گیا، کسی کو کولیسسٹائٹس ہو گیا، یعنی کہ اسٹمک اپسیٹ ہو گیا، اور کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا۔ ایک ہی چیز ہے جو آپ کو صحیح کر سکتی ہے، وہ آپ کا ڈائٹ اور لائف سٹائل ہے۔ اگر یہ ٹھیک کر لیں تو ان دوائیوں کے سائڈ افیکٹ سے بچ سکتے ہیں۔ میٹفارمن جیسے ہے، یا اور بہت ساری دوائیاں شوگر کے حوالے سے، یہ بیسیکلی ساری دوائیاں شوگر کے ٹریٹمنٹ میں بھی یوز ہوتی ہیں، جو ویٹ لاس میں یوز ہو رہی ہیں۔ اگر آپ اپنا ڈائٹ ٹھیک کر لیں تو آپ کا موٹاپے کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کو ایکسٹرا ان دوائیوں کے سائڈ افیکٹ سے بھی بچ پائیں گے۔ ہماری جو، ویسے میں نے پہلے مثال دی کہ ہماری جب تک ہم یہ سوچ نہیں ختم ہوگی کہ ہم نے ہر چیز کو، ہر بیماری کو دوائیوں سے ٹھیک کرنا ہے، تب تک یہ ان چیزوں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے، اور یہی بیماری آگے سے آگے پھر بڑھنے کی وجوہات بن رہی ہیں۔ میٹفارمن اتنی زیادہ استعمال ہوتی ہے، لوگ خود سے بھی لے رہے ہوتے ہیں، میٹھا کھا لیا تو اکثر فزیشینز اچھے ہالی کوالیفائڈ کہتے ہیں ہم 2 گولی کھا لیجیے گا۔ تو میٹفارمن کچھ لوگ ڈاکٹرز کہتے ہیں بالکل سائڈ افیکٹ نہیں ہے، اور کچھ کہتے ہیں تو وہ میں سائڈ افیکٹس آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ دوسرا میں ایک بات کی طرف سننے والوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ جب سے میں مطلب آنکھ کھلی، ہمیں یہی بتایا گیا، ڈاکٹرز تک یہی کہتے ہیں ہمیں، کہ جب ہم سائڈ افیکٹس کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیے یہ تو 5% لوگوں کو، 3%، 10% لوگ ہیں، آپ لٹریچر سائڈ افیکٹ کو پڑھتے کیوں ہیں؟ یہ تو ہونا ہی نہیں ہے، یہ تو بس ان کی ذمہ داری ہوتی ہے FDA وغیرہ کی، تو وہ لکھتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہے نا وہ پھر ٹھنڈا کر دیتے ہیں کہ نہیں کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ بالکل میڈم، صحیح اب کہہ ہم رہی ہیں میٹفارمن کی اس وقت بات کر رہے ہیں میڈم۔ کہ اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں؟ میڈم میٹفارمن ایک بیسک دوائی ہے، اور جیسے شوگر کی ہر دوائی کے ساتھ یہ مکس ہے، جیسے آلو سبزیوں میں ہے نا، وہ ہر ایک سبزی کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور سالن پک جاتا ہے اس کا۔ میٹفارمن بھی تقریباً جتنے بھی کمبینیشن کی دوائیاں ہیں اس میں میٹفارمن بیسک دوائی ہے، اور سٹارٹ بھی میٹفارمن سے ڈاکٹرز لیتے ہیں اکثر، اور پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے میٹفارمن کو میکسیمم ڈوز پہ لے جاتے ہیں، یا اس کے ساتھ کوئی اور فارمولے ایڈ کر دیتے ہیں۔ میٹفارمن اسٹپنی کا رول ادا کرے تو پھر تو میں اس ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ تھوڑا ٹائم آپ نے لی، آپ کے اپنے جو میٹابولک ڈسٹربنسز ہیں ان کو ٹھیک کیا، میٹفارمن سے آف ہو گئے، جیسا کہ ہم اپنے پروگرامز میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارا آن لائن پروگرام ہے، کہ کئی پیشنٹ شروع میں آتے ہیں ان کی شوگر لیول زیادہ ہوتے ہیں، ہم میٹفارمن دیتے ہیں، جیسے ان کے لیولز ٹھیک ہوتے ہیں پھر ہم آہستہ آہستہ گریجولی ٹیپر آف کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ جہاں میٹفارمن کے لانگ ٹرم سائڈ افیکٹس ہیں یا شارٹ ٹرم ہے، اس میں سب سے پہلے اسٹمک بہت زیادہ اپسیٹ کرتی ہے، کئی لوگوں کو نوزیا، وامٹنگ، گرڈ کے سمٹمز بہت زیادہ اس سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے میٹفارمن کے ساتھ B12 کی ڈیفیشنسی بہت کامنلی رپورٹڈ ہوتی ہے، کہ B12 کی یہ کمی کرواتی ہے، جس سے پھر آپ کے پٹھوں کی کمزوری ہے، آپ کی یادداشت کی ویکنس ہے، وہ میٹفارمن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو پیٹ خرابی کی، جیسے میں نے بات کی، کہ وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ کامنلی رپورٹڈ، لیکٹک ایسیڈوسس اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے، کہ آپ کی باڈی میں ایک ایسڈ یا تیزابیت جمع ہو سکتی ہے، جو کہ میٹفارمن کے افیکٹ، اور ایون ایک اور اس کا سائڈ افیکٹ ہے کہ جو مائٹوکونڈریل ڈیمیج کرتی ہے، یہ جو کہ لٹریچر میں رپورٹڈ بھی ہے اور کئی پیشنٹ میں یہ رپورٹ ہوتا بھی ہے، کہ آپ واک ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کا مائٹوکونڈریا بیسیکلی اس کی بہتری آتی ہے، جو کہ خلیوں کے لیول پہ ایک چھوٹی سی مشینری ہے، سمجھے کہ خلیے کا جو ہارٹ ہے، دل ہے، وہ آپ کا مائٹوکونڈریا ہے۔ اگر یہ اس لیول پہ جا کے انفلیمیشن اس کی کرتی ہے، یا اس کو ڈیمیج کرتی ہے، جو کہ اوور آل آپ کی طبیعت کو خراب کرتی ہے۔ تو اس کا شارٹ ٹرم کے لیے استعمال، شوگر کو ٹھیک کرنے میں کچھ ٹائم استعمال کرنا کسی حد تک جائز ہے، لیکن اگر آپ اسے لانگ ٹرم لیتے رہتے ہیں تو یہ ساری کمپلیکیشن اس کے ساتھ آ سکتی ہیں۔ جہاں تک ڈاکٹرز کی بات ہے، وہ 3%، 4%، 5%، وہ آپ اس 3% میں بھی فال کر سکتے ہیں، اور یہ بات یہی ہے کہ یہ دوائیاں کبھی اکیلی نہیں رہتی، یہ بڑھتی جاتی ہیں وقت کے ساتھ۔ اور جو متھ جو آج سے کچھ سالوں پہلے، یا جو ڈاکٹر اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ شوگر کرونک پروگریسو ڈیزیز ہے، یہ کرونک پروگریسو ڈیزیز ان لوگوں کے لیے ضرور ہے جو دوائیاں لکھنے والے ہیں، فارما مافیا کے لیے ضرور ہے یہ کرونک اینڈ پروگریسو، یا جو دوائیاں بڑھا رہے ہیں ادھر تو کرونک اینڈ پروگریسو ہے کہ وقت کے ساتھ میٹفارمن بڑھ رہی ہے، لیکن اگر آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کر لیں تو یہ نہ یہ کرونک ہے نہ یہ پروگریسو ہے، آپ کہیں سے بھی اس کو ریورس بیک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں تو 100% ٹائپ 2 ڈائبٹیز ریورسیبل ہے، جب آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک کریں گے اور اپنے آپ کو قبلہ درست کر لیں گے آج، تو آج ہی کی شوگر آپ کی ریورس ہو سکتی ہے۔
وضاحت کہ اگر کتنا بھی یعنی کیس ایڈوانس ہے ڈائبٹیز کا، ایچ بی اے ون سی مطلب جا رہا ہے 20-30 پہ جا رہا ہے، میڈم اوبیس بھی ہے، ملٹیپل اور دوسرے بھی ہیں اس پہ میجر ڈیزیز. اس میں میڈم یہ ہے کہ جو HbA1c ہے میکسیمم کچھ لیبارٹریز میں تو 14 رپورٹڈ ہے، کچھ میں 16 ہے، اس سے زیادہ HbA1c رپورٹڈ نہیں ہوتا. HbA1c بیسیکلی ڈائبٹیز ریورسل میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. کسی کا ہمارے کئی پروگرامز میں 14 پہ بھی آتے ہیں، 13 پہ بھی آتے ہیں، 12 پہ بھی آتے ہیں، اور وہ 3 months کے بعد کرواتے ہیں تو ان کا 7-8 پہ آ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. HbA1c تو صرف شوگر کی فگر بتا رہا ہے. کچھ پیشنٹس ہیں جن میں ڈائبٹیز ریورسل کا پروسیس مشکل ہوتا ہے، وہ ہے کرونک کڈنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں، جو جن میں CKD ہو چکا ہے، جن کو دائمی بیماری ہو چکی ہے شوگر کی. ان کیسز میں سم ٹائم ہمیں دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں، ان میں ہمیں انسولین بھی لگوانی پڑتی ہے، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. میں بات کر رہا ہوں جن کو ڈیمیج ابھی نہیں ہوا، جن کے آرگنز ڈیمیج نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، تو وہ تو ریورسل میں ٹوٹلی فال کرتے ہیں کہ ان کی ریورس ہو سکتی ہے، چاہے ان کی 20 سال سے شوگر ہے، چاہے 10 سال سے، چاہے 6 مہینے سے ہے. لیکن وہ کیٹیگری جن کے گردے فیلئر کی طرف چلے گئے ہیں، یا ان کی کڈنی ڈیمیج ہو چکی ہے، یا اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز کی طرف چلے گئے ہیں، ان کیسز میں دوائیاں کم ہو سکتی ہیں. ان کیسز میں شوگر کا کنٹرول بہت اچھا اچیو ہو سکتا ہے، جو کہ پہلے نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کو وہ بیماری ہوئی تھی، وہ اس حد تک ریورس ہو سکتے ہیں. لیکن باقی جتنی کیٹیگریز ہیں وہ ٹوٹلی ریورسیبل ہیں. اور ٹائپ 2 کی ہم بات کر رہے ہیں، ٹائپ 1 انسولین ڈیپینڈنٹ ہے، وہ انسولین کے اوپر رہیں گے، ان کی انسولین کی ڈوز کم ہو سکتی ہے، ٹوٹلی انسولین آف نہیں ہو سکتی. آج کل فیوچرسٹک دور ہے، بالکل سائنس کا دور ہے. اور تو فیوچر ویژن اگر ہم دیکھیں تو ویئر ڈو یو سی ڈائبٹیز میلائٹس ہیڈنگ ان دا نیکسٹ 5 to 10 years؟ میڈم ڈائبٹیز کی جب ہم لیٹسٹ باتیں کرتے ہیں، اگر تو دوائیوں والے فارمولے پہ چلتے ہیں تو پھر تو بہت ساری چیزیں ڈے بائی ڈے بڑھتی جائیں گی اور وہ ایڈ آن ہوتی جائیں گی. جیسے ہم نے پہلے بات کی GLP-1 فارمولاز آ چکے ہیں. ایون اس میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں تو آلریڈی بہت ساری ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے آلریڈی، دوائیوں کی فارم میں، انجیکشنز کی فارم میں، اور ایون ٹائپ 1 کا جو علاج انسولین تھا وہ بھی ٹائپ 2 میں اپلائی ہو چکا ہے. دوسری جو سب سے بڑی ایڈوانسمنٹ ہو سکتا ہے فیوچر میں، ہمارا پتہ نہیں ہم ہو نہ ہو لیکن یہ ہو سکتا ہے، وہ ہے اسٹیم سیل تھیراپی، جو کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز پہ ابھی ریسرچز میں انیشیل سٹیجز پہ ہے. جس میں یہ ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں بیسیکلی آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے، جس میں پینکریاز آپ کا اپنے جسم کے اندر کی جو پروسیس ہوتا ہے جس میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں، وہ اندر ہی اس کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. آپ کا دفاعی نظام آپ کے اندر خلیوں کو ڈیمیج کرتا ہے، اور وہ لبلبے کے جو جسے پینکریاز بولتے ہیں اس کے بیٹا سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو آپ کے اندر انسولین نہیں بن رہی ہوتی، جو کہ ٹائپ 1 میں انسولین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. اور یہ بچوں میں، اور جیسے میں نے اس کی پہلے کلیریفیکیشن دی کہ ٹائپ 1 کیا ہوتی ہے، ان میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیم سیل تھیراپی کے ذریعے وہ آپ کے بیٹا سیل ری جنریشن کر دیں، اور جو کہ بھی ٹرائل فیزز میں، اور ان کو ساری زندگی انسولین پہ رہنا پڑتا ہے. میں بھی آنے والے ٹائم میں وہ انسولین سے آف ہو جائیں اور وہ ان کی انسولین ختم ہو جائے، اور وہ بھی اسی ڈائٹ سے اپنی شوگر کو کنٹرول کر پا رہے ہوں گے. لیکن یہ ابھی بہت ہی ارلی سٹیجز میں ہے، مہنگا علاج ہے. میں بھی پاکستان میں بھی چائنا میں اس کی ریسرچز ہوئی ہیں 10 to 15 پیشنٹس پہ، جو کہ ٹوٹل انسولین سے آف ہو چکے ہیں، جو کہ فار ایور لائف میں ان کی جتنی بھی لائف تھی وہ انسولین پہ ہی تھے، تو ٹائپ 1 کے پیشنٹ. تو ہو سکتا ہے پاکستان میں بھی کچھ سالوں بعد یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہو، اور فریلی یا بہت سستی ٹیکنالوجی اس صورت میں آ جائے کہ ہر بندہ جو ٹائپ 1 کا ہے وہ استعمال کر سکے. لیکن ٹائپ 2 میں نہیں. ٹائپ 2 تو آلریڈی انسولین زیادہ ہے، اس میں تو جب تک آپ منہ کو تالا نہیں لگائیں گے تب تک آپ دوائیوں پہ دوائیاں بڑھتی جائیں گی، اور وہ انوینشن اسی دوائیوں بڑھانے کے فارمولے پہ ہو رہی ہے. ہاں، یہ کوئی اس میں ایڈوانسمنٹ نہیں ہو سکتی کہ جو آپ کو FDA سے اپروو کروا کے دے دے کہ ٹائپ 2 از اے ڈائٹری ڈیزیز، یہ بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. وہ نہیں کہیں گے کیونکہ ان کے تو اس کے ساتھ اپنے انٹرسٹ لنکڈ ہے. جی، وہ تو فارما مافیا، فوڈ مافیا جو آپ نے ذکر کیا، مافیا کا لفظ اتنا خطرناک ہے، لیکن اب کیا کریں، جو ہے وہ ہے نا. ایسا ہی ہے. ڈاکٹر قیصر صاحب، ماشاء اللہ اتنی زبردست معلومات آپ نے فراہم کی ہے، اور میں نے تو بہت انجوائے کیا اور بہت سیکھا بھی ہے. یو آر ڈوئنگ آئی تھنک کمینڈیبل جاب، کمینڈیبل ورک، سروس ٹو دا ہیومینٹی جو ہم بات کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسپیشلی جو یہ ڈائبٹیز ریورسل پلان کی طرف آپ جا رہے ہیں، تو میں آپ سے ایک تھوڑا سا پیغام لینا چاہوں گی ہمارے سننے والوں کے لیے، اور اس کے بعد ہم اس نشست کا اختتام کریں گے. بالکل میڈم، تھینک یو سو مچ، آپ نے انوائٹ کیا، بہت اچھا لگا آپ کے آج پلیٹ فارم پہ آ کے بات کرنے کے لیے.
میری ایک ہی کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ہمارا پیغام پہنچے. جو بھی یہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک, تاکہ ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں ایک امید ہماری وجہ سے پیدا ہو جائے. اور اگر 10 لوگ دیکھتے ہیں 10 میں سے کسی ایک دو کو فائدہ ہو جاتا ہے تو یہی ہماری بیسیکلی ایفرٹ کا فائدہ تبھی ہمیں ہوگا. تو میں پیغام یہ دوں گا کہ شوگر ایک غذائی بیماری ہے جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے. اس کو اگر آپ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کر لیتے ہیں, لائف سٹائل کو ٹھیک کر لیتے ہیں, تو نہ آپ کو دوائیوں کی ضرورت ہے اور نہ آپ کو شوگر کی کمپلیکیشن کا شکار ہونے کی ضرورت ہے. جب یہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کاش ہم اس ٹائم یہ چیزیں کر لیتے تو آج اس نوبت پہ نہ پہنچتے. جب میں ہاسپٹل میں جنا ہاسپٹل میں جاتا ہوں, ہر بیڈ پہ میں یہ پیشنٹ دیکھتا ہوں اس طرح کی کمپلیکیشنز کے, تو تب مجھے بھی ایسا وہ میں کچھ بھی نہیں کر پاتا, وہاں میرے ہاتھ بھی بندھے ہوتے ہیں. تو لیکن میں یہ سوچا کہ اس چیز کو میں پبلکلی اناؤنس کروں کہ یہ چیز آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, بجائے آپ کسی خدا نخواستہ کسی بھی ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں وارڈ میں بیڈ پہ پڑے ہوں اور تب آپ جسٹ ترس رہے ہوں اپنی لائف کے بچنے یا ختم ہونے میں, تو اس سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کر لیں, نہ کہ تب تک ویٹ کریں کہ جب تک آپ کے سر پہ ہتھوڑا نہیں پڑتا. تھینک یو سو مچ. عام طور پہ صرف میں آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے صرف یہ بات کروں گی جس کا آپ نے ایک اجمالاً ذکر بھی کیا تھا کہ ہوتا یہ کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں جم کی یا کوئی یوگا کی کلاس یا جو بھی چیزیں ہیں یہ بہت مہنگی ہیں, یا ڈاکٹر نے یہ چیز بتا دی, ڈائٹ پلان بہت مہنگا ہے, یا ڈاکٹر کی فیس زیادہ ہے. میں ہمیشہ ان لوگوں کو یہی کہتی ہوں اور دل میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ جتنے اینڈ آرگنس کمپلیکیشنز ہیں اور پیرالسس آ جاتا ہے اور اینڈ آف دا جو بھی اسٹوری کے قریب آ رہے ہوتے ہیں تو یا کارڈیک ہیلتھ خراب ہو گئی, بالکل ایسے ہی میڈم. تو کیا وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر دینا؟ جو افورڈ کر سکتا ہے چلو وہ بھی کر دے گا, اور جو نہیں کر سکتا وہ بیچارہ ڈیپ میں چلا جائے گا اگر وہ نہیں پہنچ سکا کسی ایسے ادارے تک. وہ وی ہیو ٹو وے دا پروز اینڈ کونس, میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس. تو کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ محتاجی کی زندگی گزاریں اور ڈپینڈنٹ ہو جائیں اپنی فیملی کے اوپر, لوگوں کے اوپر, اور یا پھر یہ کہ ہم شروع سے ہی ریورسل پلان کی طرف چلے جائیں, اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنی جنرل ہیلتھ کے اوپر کام کریں اور تھوڑا سا ہمت کر لیں. اور آپ کی باتیں بہت زیادہ ماشاء اللہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ حوصلہ افزا تھی. یو آر اے پاور ہاؤس آف انفارمیشن ماشاء اللہ. may اللہ bless you so much. اینڈ بڑی کام کی باتیں ہمیں پتہ چلی کہ جو ملٹی گرین کا بڑا کچھ ہو رہا ہے اور ملٹی گرین کی بڑی پروموشنز ہو رہی ہیں, برانڈنگ ہو رہی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو گرینز کا تو اب یہ اس میں سے تو جو اور مکئی بھی نکل گیا بھائی. روٹی چاول کا کلچر ہے ہمارا, روٹی چاول کے بغیر ہمیں لگتا ہے ہم تو بھوکے, ہم مظلومیت سیلف پٹی کے اندر, سیلف پٹی میں اتنا پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا, اوہو روٹی چاول نہیں کھایا. تو ساری یہ چیزیں آؤٹ ہو گئیں. اپنے ٹیسٹ کرائیں, ہوما IR کرائیں, اس کے اندر آپ کی فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول, پھر فاسٹنگ سیرم انسولن لیول, ریورسل پلان کی طرف جائیں. ہم اپنے ویڈیو کے اندر آپ کا لنک, نمبر, ڈاکٹر اشرف کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پلے کریں گے, کانسٹنٹ بتائیں گے, تاکہ ہم مل کر ایک کچھ خیر کے کاموں میں ایک تعاون بھی تو کریں گے نا, اور مل کے کام کریں گے. تو بہت امیزنگ تھی, اور میں سمجھتی ہوں جو آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کے اس کا ایک ایک جملہ جو ہے نا وہ یہ نہیں, آئی تھنک دس واز ون آف مائی بیسٹ پوڈ کاسٹ سیریز. آئی ریئلی انجوائڈ, آئی لرنڈ سو مچ. اینڈ دوبارہ میں آپ کو یہی شکریہ کہنا چاہوں گی کہ آپ آئے اور ایسے ہی سلامت رہیے اور خدمت کرتے رہیے, اور پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دوبارہ ملاقات ہوگی. آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ بلڈ شوگر چیک کرنا صرف ایک عمل نہیں ہے, ایک پریکٹس نہیں ہے, یہ ایک ذمہ داری ہے جو آپ کی آنے والی زندگی کو انشاءاللہ محفوظ بنائے گی. تو اپنی صحت کا خیال رکھیے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی اور انشاءاللہ حاضر ہوں گی اپنی ہیلتھ سیریز کی ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.